بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل فوزیہ فوڈ کریشن۔ آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی اور ڈیلیشیس ریسپی کچنار گوشت شیئر کر رہی ہوں۔ کچنار جو کہ سبزیوں کی ملکہ ہے، جس کے بہت سے ہیلتھ بینیفٹس ہیں اور یہ کھانے میں بھی بہت مزے کی بنتی ہے اور بہت ہی ایزی ریسپی ہے۔ آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے۔ تو چلیے جلدی سے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے 1 کلو کچنار لی ہے۔ تو یہاں پر یہ اس طرح صرف کلیوں کی صورت میں ہوتی ہے، تو اس کی بہت ہی پیاری سی کلیاں ہوتی ہیں اور بعد میں اس طرح اس کے پھول کھل جاتے ہیں۔ تو پھر صرف یہ چند دنوں کے لیے ہوتی ہے، تو اس کے بعد یہ اس کے پھول بن جاتے ہیں۔ تو پھر یہ جو سبزی ہے بس چند دن ہی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو سب سے پہلے ہم نے اچھے طریقے سے کلین کر لینا ہوتا ہے۔ اس کے اندر ڈنڈیاں ہوتی ہیں اور پھر اس کو اچھے طریقے سے واش کر کے ہم نے پکانا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر میں نے چکن لیا ہے۔ چکن یہاں پر جو لیا ہے وہ ہے 1 کلو۔ تو آپ چکن کی جگہ پہ مٹن بھی لے سکتے ہیں، بیف بھی لے سکتے ہیں، یا پھر اس کو قیمے میں بھی بنا سکتے ہیں۔ تو میں نے یہاں پر چکن لیا ہے، تو چکن میں ہم اس کو بنائیں گے۔ تو کچنار جو ہے کسی بھی گوشت میں بنائیں، تو جب بھی بنائیں تو اس کو سب سے پہلے آپ فرائی کر لیں۔ تو میں نے یہاں پر ایک کڑاہی میں تھوڑا سا آئل ڈال کے تو اس کے اندر کچنار کو ڈال دیا ہے۔ تو اب ہم نے اس کو صرف 10 منٹ تک فرائی کرنا ہے۔ لو فلیم پر ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے، تو بہت زیادہ ہم نے اس کو فرائی نہیں کرنا، بس صرف 10 منٹ اس کا تھوڑا سا کلر چینج کرنا ہے اور پھر ہم نے اس کو اس میں سے نکال لینا ہے۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کچنار جو ہے بہت ہی اچھے طریقے سے ہماری فرائی ہو چکی ہے۔ کچنار بنانے کے بہت سے طریقے ہیں، تو کچھ لوگ اس کو بوائل کر کے بناتے ہیں، کچھ لوگ ویسے بھی بناتے ہیں، کچھ لوگ اس کو فرائی کر کے بناتے ہیں۔ تو آج ہم اس کو فرائی کر کے بنائیں گے۔ تو بس صرف ہم نے اس کو 10 منٹ تک فرائی کیا اور اب ہم نے اس کو ایک بال کے اندر ٹرانسفر کر دینا ہے۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بس اس کا ہلکا سا کلر چینج ہوا ہے، تو ہم نے اس کو نکال لینا ہے۔ تو ہم نے ایک بال کے اندر کچنار کو نکال لیا ہے۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست جو ہے وہ فرائی ہو چکی ہے۔ بس اس کا ہلکا سا کلر جو ہے پہلے زیادہ گرین تھا، تو اب تھوڑا سا اس کا ڈارک ہو گیا ہے۔ تو یہ بہت ہی اچھے طریقے سے فرائی ہو چکی ہے اور اس طریقے سے کچنار کے اندر سے اسمیل بھی نہیں آتی اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اب اسی آئل کے اندر ہم نے 2 میڈیم سائز کے پیاز لینے ہیں۔ اس کو ہم نے اس کے اندر ڈال کے تو اچھے طریقے سے فرائی کرنا ہے۔ گولڈن براؤن ہونے تک ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے، بہت زیادہ ہم نے اس کو ڈارک براؤن نہیں کرنا۔ تو پیاز ہمارا یہ دیکھیں گولڈن براؤن ہو چکا ہے، تو اب ہم نے اس میں باقی چیزیں ایڈ کرنی ہیں۔ تو یہاں پر میں نے 3 ٹماٹر تھے وہ کٹ کر کے اس میں ڈال لیں، اور یہاں پر میرے پاس ادرک اور لہسن کا پیسٹ ہے جس کو میں نے فریز کیا ہوا تھا، تو یہ ہم نے شامل کر دینا ہے۔ اور یہاں پر سبز مرچ ہے، اس کا بھی میں نے پیسٹ بنا کے اس کو فریز کیا ہوا تھا، تو اس کا بھی 1 کیوب ہم نے اس میں ڈال دینا ہے۔ تو 1 ٹی اسپون اس کے اندر ہم نے سرخ مرچ کا پاؤڈر ڈالنا ہے، 1 ٹی اسپون اس کے اندر ہلدی پاؤڈر شامل کرنا ہے، 1 ٹی اسپون اس کے اندر ہم نے مسالہ پاؤڈر شامل کرنا ہے، اور 1 ٹی اسپون ہم نے یہاں پہ اس میں نمک شامل کرنا ہے۔ اب ہم نے ان ساری چیزوں کو ڈال کے تو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور پھر اس کو بھوننا ہے۔ اب اس کے اندر ہم نے چکن شامل کر دینا ہے اور پھر اس کو اچھے طریقے سے ہم نے بھوننا ہے۔ فلیم کو ہم نے یہاں پر لو رکھنا ہے، تو لو فلیم پہ ہم نے چکن کی اچھے طریقے سے بنائی کرنی ہے۔ تو کوئی بھی گوشت ہو، مٹن ہو، بیف ہو، چکن ہو، تو اس کی بنائی میں کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، بس بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو بنائی کرتے ہیں، تو اس سے پھر گوشت کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی اچھا آتا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں چکن جو ہے وہ بھون ہو رہا ہے اور اس کے اندر سے جو پانی ہے وہ نکل آیا ہے، وہ دیکھیں ماشاءاللہ سے۔ اب یہاں پر ہم نے اس طریقے سے اس کے اندر یہ جو گریوی سی بن گئی ہے، اس نے چکن کے اندر سے جو پانی نکلا ہے، پانی چھوڑا ہے، اس کو ہم نے اچھے طریقے سے ریموو کرنا ہے۔ تو اب ہم نے یہاں پر اس کو اچھے طریقے سے ڈرائی کر لیا ہے پانی کو۔ اب اس کے اندر ہم نے دہی جو ہے 1 کپ وہ شامل کر دینا ہے۔ اب دہی ڈال کے تو اس کی ہم نے دوبارہ سے بنائی کرنی ہے۔ اب یہاں پر اس کا ڈھکن لگا دینا ہے اور ڈھکن لگا کے ہم نے اس کو 10 منٹ کے لیے رکھ دینا ہے لو فلیم پہ۔ اس طریقے سے چکن جو ہے اندر تک اچھے طریقے سے گل جائے گا۔ تو یہاں پہ دیکھیں چکن جو ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے گل چکا ہے، اور یہ دیکھیں جو گوشت ہے وہ ہڈیوں سے علیحدہ ہو گیا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ آئل بھی آ چکا ہے۔ تو اس کی بنائی جو ہے وہ ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھے طریقے سے ہو چکی ہے۔ اگر ہم چکن کو اچھے طریقے سے بھونیں گے تو پھر اس میں سبزی ایڈ کریں گے تو اس سے ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی اچھا آئے گا۔ تو یہاں پر چکن جو ہے وہ ہمارا بہت ہی اچھے سے تیار ہو چکا ہے، اس کی بنائی بہت ہی اچھے سے ہو چکی ہے۔ تو اب ہم نے جو کچنار فرائی کر کے رکھی تھی سائڈ پہ باؤل میں، وہ ہم نے اس میں ڈال دینی ہے۔
کچنار کو ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور پھر اس کی ایک دفعہ پھر دوبارہ سے بنائی کرنی ہے۔ تو یہاں پر فلیم کو ہم نے میڈیم رکھنا ہے اور پھر اس کو ہم نے اچھے طریقے سے بھوننا ہے۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا اس کا کلر آیا ہے، بہت ہی شاندار یہ جو کچنار ہے وہ تیار ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر ہم نے اس کو صرف 10-15 منٹ جو ہے وہ بھوننا ہے تاکہ کچنار جو ہے وہ اچھے طریقے سے چکن کے اندر پک جائے۔ اس کو بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا پکانے میں، تو بس تھوڑا سا اس کو بس ٹائم لگتا ہے۔ تو کچھ لوگ اس کو بوائل کر کے پکاتے ہیں تو وہ بہت ہی غلط طریقہ ہے، اس طریقے سے کچنار کا جو ذائقہ ہے وہ اچھا نہیں بنتا۔ تو اگر ہم اس طریقے سے فرائی کر کے ہم بنائیں تو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی اچھا بنتا ہے۔ تو صرف 5 منٹ کے لیے ہم نے اس کو ڈھکن لگا کے رکھنا تھا۔ تو اس کے بعد یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کچنار جو ہے وہ ہماری بالکل اچھے طریقے سے تیار ہو چکی ہے۔ بہت ہی اچھا ہمارا جو اس کا کھانے کا یہ دیکھیں سالن کا ٹیسٹ بنا ہے، اور اس کا کلر چیک کریں ماشاءاللہ سے بہت ہی شاندار ہے۔ تو ایک ایک دانہ جو ہے کچنار کا وہ بھی الگ ہے، اور چکن جو ہے وہ بھی ہمارا بالکل بھی نہیں ٹوٹا، یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی شاندار ہے۔ تو اس طریقے سے ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر لینا ہے۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی شاندار ہے، جس طرح یہ دکھنے میں اچھی لگ رہی ہے تو کھانے میں تو یہ اس سے بھی کہیں زیادہ ٹیسٹی ہے۔ تو کچنار جو ہوتی ہے وہ سال میں بہت ہی کم ٹائم کے لیے آتی ہے، اور اس کی کلیاں سی ہوتی ہیں جو کہ بعد میں پھول بن جاتے ہیں، اور تھوڑے دنوں میں کے بعد یہ سبزی جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو جس نے ایک بار بھی اسے ٹرائی نہیں کیا تو سمجھے کہ اس نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ تو اس کے بہت سارے ہیلتھ بینیفٹس بھی ہوتے ہیں، یہ انسان کی باڈی کے لیے بہت ہی بینیفیشیل ہے۔ تو آپ لوگ اس کو ضرور بنائیں، بچوں کو بھی بنا کے دیں، بڑوں کو بنا کے دیں، سب کے لیے یہ بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ تو اور اس کا ٹیسٹ بھی ماشاءاللہ سے بہت ہی شاندار ہے۔ اگر اس طریقے سے آپ بنائیں گے تو اس کے جو کچنار کا ذائقہ ہے تو بہت ہی شاندار بنے گا۔ تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ہماری جو کچنار ہے بہت ہی اچھے طریقے سے تیار ہوئی ہے۔ اس کا کلر چیک کیجئے، اور اس کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی لک چیک کیجئے، بہت ہی شاندار ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے، اسے اپنے فرینڈس اور فیملی ممبر کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔